علم والے جو ہیں وہ رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو ایک خاص انڈرسٹینڈنگ دی ہوتی. یہ طے ہے کہ کچھ لوگ جو علم والے ہیں ان کو ایک سپریمیسی حاصل ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, جو لوگوں کو بتا رہے ہیں, جو لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں, ان کو ہر معاشرے میں دنیا بھی دے گی, دینا پڑے گی, اور اللہ نے بھی دیا, قرآن بھی دیتا. ان کو ایک وی آئی پی حیثیت حاصل ہے, ان کو معاشرے کے اندر ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے. تو وہ اپنے اس اسٹیٹس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مفید ہوں گے, اور جب وہ اپنے اسٹیٹس کو پائیں گے کسی معاشرے میں تو لوگ ان سے زیادہ استفادہ کریں گے, اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنے لیے ماڈل بنائیں گے, اپنے لیے مثال بنائیں گے. اگر کسی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کو, دانشوروں کو, اہل علم حضرات کو اسٹیٹس نہ ملے, کوئی اہمیت نہ ملے, وہ عام ہو جائیں, لوکل ہو جائیں, ان کی عزت نہ ہو, رسپیکٹ نہ ہو, تو علم, معاف کیجیے گا, پھر علم کا تصور مٹ جائے گا, پھر اچھی قدریں معدوم ہو جائیں گے. اس وقت بھی امریکہ میں, یورپ میں, مغربی ممالک میں, تقریباً تمام ترقی یافتہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگ, اساتذہ, معلم, دانشور, اسکالر, ان کو وی آئی پی اسٹیٹس دیا جاتا ہے. یہ ان کی قانون میں داخل ہے, وی آئی پی اسٹیٹس دیا گیا. وی آئی پی جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بھی وی آئی پی, اور قانون میں داخل ہے یہ بات. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ فرما دیں کہ جو تم میں پڑھے لکھے ہیں, جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں, وہ ان کی طرح نہیں ہیں جو علم نہیں رکھتے. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد علم حاصل کر لیتے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو علم ایک درجہ ہے, علم ایک اسٹیٹس, علم ایک رسپیکٹ ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, مجتہد, اپنے وقت کے امام, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مشہور شاگردوں میں سے ایک تھے. پہلے نمبر پہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. پورا نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی. یہ دو بہت بڑے عالم. یہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس کو مرتب کرنے والے امام اعظم کے شاگردوں میں سے امام محمد, اس کو 6 بڑی بڑی کتابوں میں مرتب کیا. ان کتابوں کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں, ظاہر الروایہ. اور یہ پورا حنفی اسکول آف تھاٹ, اس کی ساری بنیادیں, اس کی بیسکس, اس کی تفصیلات, اس کے اصول, اس کے قوانین, قواعد, سب ان کتابوں سے اخذ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ان کتابوں کی شرح کی گئی ہیں, ان کتابوں کی شروعات پوری دنیا میں. تو امام محمد کی بات میں کر رہا ہوں, یہ بہت بڑے. اچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, مزے کی بات سنیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک اسکول آف تھاٹ کے حامل ہیں اور شافعی مسلک کے وہ بانی ہیں. تمام شوافع دنیا میں جو ہوئے اب تک وہ ان کے پیروکار ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں, ان کے شاگرد رہے ہیں. اور یہاں عراق میں امام محمد سے انہوں نے استفادہ کیا, اور پھر یہاں سے گئے آگے, پھر مزید پڑھا اور پڑھا. یہ تو خیر, امام محمد بن حسن شیبانی کا مقام اتنا بڑا ہے. فوت ہو گئے تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا, کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے پروردگار نے ایک نور کی کرسی پہ بٹھایا. نور کی کرسی, نور, روشنی,
نور کی کرسی پہ بٹھایا، بڑی عزت سے، بڑے احترام سے، جیسے آپ اپنے درمیان اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ نے وہاں اپنے دربار میں انہیں نور کی کرسی پہ بٹھایا اور مجھ پر نور کی بارش کی، اللہ نے مجھ پر نور برسایا گیا اور مجھ سے فرمایا کہ اے محمد بن حسن شیبانی، اگر مجھے تمہاری بخشش نہ کرنی ہوتی اور تمہیں یہ اعزاز و اکرام نہ دینا ہوتا تو میں تمہیں اپنے محبوب کی امت کا اتنا بڑا عالم نہ بناتا۔ مجھے یہ مقصود تھا کہ تمہیں اس اعزاز و اکرام سے نوازوں، تو اس کا ذریعہ میں نے تمہیں علم دے کے بنایا۔ یہ علم اس لیے دیا، علم کا پروٹوکول دیکھیے آپ بارگاہ رب العزت میں، علم کا اعزاز دیکھیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ درجے بڑھاتا ہے، اللہ کی ذات درجے بڑھا رہی ہے، تو وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اندر اس کا اثر اس وقت مرتب ہوگا جب ہماری سوسائٹی علم کی قدر کرے گی۔ ہم بھی جب کم از کم مغرب ہی کی طرح ایسے قانون بنا سکیں گے کہ ہم اپنے اساتذہ کی، ہم اپنے معلمین کی، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے دانشوروں کی ایک ریسپیکٹ متعین کر سکیں، ہم ان کے اعزاز کو متعین کر سکیں، ہم ان کے اسٹیٹس کا تعین کر سکیں اور ان کے پروٹوکول کو تحفظ دے سکیں۔ کم از کم مغرب کی طرح بھی اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور آج ہم جہاں ہیں وہاں نہیں رہیں گے۔ لوگ اپنی سوسائٹی کے علاج کے لیے بہت سارے نسخے لے کے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں یا دماغوں میں سوچ رہے ہیں، مگر جو اصل نسخے ہیں اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے لیڈروں نے ہمیں اپنی سیاست کے چکر میں گھن چکر کر دیا، گھن چکر بنا دیا، اور آئے دن ایک نیا تماشا، ایک نیا کھیل، اور ایک دوسرے پہ الزام اور کرپشن کی کہانیاں اور آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے معاملہ، اور پھر سب کے دعوے، سب کے وعدے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مگر کوئی بھی آج تک ان سادہ، سمپل اور سادہ حقیقتوں کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکا۔ اتنا بڑا فریب ہے یہ سیاست کا اتنا بڑا فریب ہے، لیڈرشپ کا اتنا بڑا فریب ہے یہ، جو ہم بار بار کھا رہے ہیں، جس میں ہم بار بار پھنس رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، بار بار ٹریپ۔ حالانکہ بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ بھائی یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہمارا نسخہ ہے۔ یہ مغرب میں اس وقت مثال موجود ہے، چلو آپ پیچھے نہیں جاتے، آپ خوارزمی کو نہیں دیکھتے، آپ امام غزالی کو نہیں سمجھ سکتے، آپ مولانا روم کو نہیں سمجھ سکتے، آپ شیخ سعدی کو نہیں سمجھ سکتے، آپ مسلمانوں کے نظریے علم کو اور اس کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے، تو مغرب تو یہ آپ کے سامنے، جو کچھ انہوں نے اختیار کر لیا کم از کم وہی کر لو، تو وہ بھی نہیں ہے، تو کوئی سیریسنس نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو جب